الیکشن کا معاملہ ہوا مزید گھمبیر، جسٹس اطہر من اللہ کا تفصیلی نوٹ یا فیکٹ چیک۔ از خود نوٹس کی کارروائی، عدالت غیر ضروری سیاسی تنازعات سے دوچار۔ انتخابات کے متعلق از خود نوٹس ہوا تھا 4/3 سے مسترد۔ جسٹس اطہر من اللہ نے تفصیلی نوٹ میں کہا کہ سپریم کورٹ نے نہیں سیکھا ماضی سے کوئی سبق، ضرورت ہے تمام ادارے کریں اپنے آئینی ذمہ داریاں پوری۔ تفصیلی نوٹ میں کہا گیا کہ عدالت کو دیکھنا چاہیے تھا سیاسی درخواست گزار کا طرز عمل اور نیک نیتی۔ از خود نوٹس کے خارج ہونے کی ہے 3 وجوہات۔ فل کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 184/3 کے استعمال کے بنیادی اصولوں کی پابندی تھی بینچ پہ لازم۔ عدالت کو اپنی غیر جانبداری کے لیے سیاسی جماعتوں کے مفادات کے معاملے پر برتنی چاہیے احتیاط۔ درخواست گزاروں کا رویہ اس بات کا نہیں متقاضی کہ 184/3 کا اختیار سماعت استعمال کیا جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ از خود نوٹس غیر جمہوری اقدار اور حکمت عملی کو فروغ دینا ہوگا۔ ماضی کے فیصلوں کو مٹانا ہے ناممکن، لیکن کرنی چاہیے عوامی اعتماد کی بحالی کی کوشش۔ انتخابات کی تاریخ کا معاملہ پیدا ہوا تھا ایک تنازع سے، جو تھا بنیادی طور پر سیاسی نوعیت کا۔ سپریم کورٹ کو یک کے بعد دیگرے گھسیٹا جا رہا ہے تیسری بار سیاسی نوعیت کے تنازعات میں۔ پنجاب کے پی الیکشن کا از خود نوٹس 4/3 سے ہوا مسترد۔ سپریم کورٹ مسلسل بنی ہوئی ہے سیاسی تنازعات کے حل کا مرکز۔ 27 فروری کو چائے کے کمرے میں ہوا تھا اتفاق رائے کہ میں بینچ میں بیٹھوں گا۔ 23 فروری کی سماعت کے حکم میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا الگ نوٹ بھی تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ناقابل سماعت ہونے کی بنیاد پر از خود نوٹس اور درخواستیں کی تھی مسترد۔ جسٹس اطہر من اللہ کا تھا یہ بھی کہنا کہ واضح رہے کہ بینچ سے الگ ہوا، نہ ہی اپنے مختصر نوٹ میں دی ایسی کوئی وجوہات۔ اس کیس میں سیاسی سٹیک ہولڈرز کا کردار بھی دیکھنا چاہیے تھا۔ سیاسی جماعت نے اپوزیشن کا آئینی کردار ادا کرنے کی بجائے سیاسی حکمت عملی کے طور پر استعفے دیے۔ جب استعفے منظور ہوئے تو منظوری کے خلاف پھر عدالتوں میں آ گئے۔ سیاسی حکمت عملی کے طور پر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا کیا جمہوریت سے مطابقت رکھتا تھا؟ کیا سیاسی حکمت عملی کے طور پر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا بذات خود آئین کی خلاف ورزی نہیں؟ جسٹس اطہر من اللہ نے تفصیلی نوٹ میں لکھا کہ ہائی کورٹس میں کیس زیر التوا تھا، باوجود اس کے سپریم کورٹ نے لیا از خود نوٹس۔ ہائی کورٹس کی صلاحیت پر شک کرنے کی نہیں بنتی تھی کوئی وجہ۔ ہر جج نے آئین کے تحفظ اور اسے محفوظ بنانے کا اٹھایا ہے حلف۔ آرٹیکل 184/3 میں اپیل کا حق نہیں ہوتا، اس لیے مناسب ہوتا کہ ہائی کورٹس کو معاملہ سننے دیا جائے۔ تحریک انصاف کی درخواست پر کارروائی شروع کرنا قبل از وقت تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران بھی داخل کرائے گئے اعتراضات۔ عدالت سے رجوع کرنے والی سیاسی جماعت کی نیک نیتی کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا کہ سپریم کورٹ نے بیگم نصرت بھٹو بنام آرمی چیف کیس میں آرٹیکل 184/3 کے اصل دائرہ اختیار کو استعمال کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے بیگم نصرت بھٹو کیس میں نظریہ ضرورت کی بنیاد پر مارشل لا کے نفاذ کی توثیق کی تھی۔ سپریم کورٹ کی توثیق سے 1 دہائی تک رہا ملک میں مارشل لا۔ سپریم کورٹ کے 4/3 کی اکثریت فیصلے سے معزول وزیر اعظم کو پھانسی چڑھایا گیا۔ بھٹو کیس میں بھی شکایت کنندہ نے بینچ پر تحفظات ہونے کی بنا پر درخواست دائر کی تھی۔ بھٹو کیس کی سماعت کرنے والے بینچ کے ایک رکن نے اعتراف کیا تھا کہ کارروائی متاثر کی گئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کا فیصلہ 2012 سے آج تک نہیں ہو سکا۔